راجہ صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اپنی احتجاجی تحریک کا ہی بتا دیجئے کہ وہ کب شروع ہونی ہے، کیا اس کی شکل ہوگی، وہ 5 اگست کب آنی ہے یا کب شروع ہونی ہے، یہ بھی بتا دیجئے گا۔ دیکھیں ندیم صاحب، جیسا کہ آپ نے بیان کیا، ہم اپنی تاریخ کے ایک انتہائی تاریک دور سے گزر رہے ہیں، اور اس دور میں آواز بلند کرنا، اکٹھے آواز بلند کرنا، سڑک پہ چلنا، جو ہمارے بنیادی آئینی حقوق ہیں، آرٹیکل 15، آرٹیکل 17، آرٹیکل 19، اب ہم پہ فرض ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک عمل ہے جس کو ہم بالکل جاری کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ عدالتوں سے اب کوئی انصاف کی توقع رکھنا بے سود ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے نظام کو اب ایک آلائے جرم بنا دیا گیا ہے، آئین کے خلاف، جمہوریت کے خلاف، پاکستان کی عوام کی آواز کے خلاف۔ تو اب پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے، آپ نے، میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اس جبر کے تحت زندگی گزارنی ہے، جھوٹ اور فریب کے تحت زندگی گزارنی ہے، یا ہم نے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ پاکستان کے ہر خطے میں ہم سمجھتے ہیں اس وقت ظلم برپا ہے، ہر خطے میں لوگوں کو نکلنا چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے، اور آئین اور قانون کے مطابق۔ دیکھیں، ہماری پوری جو تحریک آزادی تھی وہ سڑک پہ لڑی گئی، وہ ایوانوں میں بھی لڑی گئی، وہ تقریر کے ذریعے لڑی گئی، وہ چلنے کے ذریعے لڑی گئی، وہ گاندھی جی کی سیاست ہو یا قائد اعظم کی سیاست ہو۔ سیاست بند کمروں میں نہیں ہوتی، سیاست عوام کے بیچ کھڑے ہو کر ہوتی ہے، اور وہ حقوق جو انگریز نے ہمیں دیے، انگریز سامراج نے دیے، آج وہ ہمیں پاکستان میں نظر نہیں آتے۔ سڑک پر چلنے کی صورت میں آپ پہ جھوٹی FIRیں کاٹی جاتی ہیں، مارا پیٹا جاتا ہے، گولی چلتی ہے۔ ایسی چیز شاید کئی 100 سالوں بعد پاکستان یا اس خطے میں اب ہمیں نظر آ رہی ہے، اس قسم کی بربریت۔ تو ہم بالکل پاکستان کی عوام کو آواز دیتے ہیں۔ ایکشن ریپلے ہے۔ آپ PTI کے دور میں جو FIRیں کاٹی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے صدر سمیت ایک پروٹیسٹ کال میں نون لیگ کی ساری قیادت کے اوپر وہ بغاوت کی FIR کاٹ دی تھی۔ تو اچھی مثال وہ بھی نہیں تھی، اچھی مثال یہ بھی نہیں۔ دیکھیں، یہ عمل ہوتا رہا ہے، بالکل نہیں تھی۔ دیکھیں، یہ 80 کی دہائی میں پیپلز پارٹی کے خلاف ہوا، یہ 90 کے الیکشن کو لوٹا گیا، جس کے حوالے سے اصغر خان صاحب نے مقدمہ دائر کیا۔ میں اصغر خان صاحب کا وکیل تھا۔ ہم نے پیپلز پارٹی کے حق کے لیے سالہ سال جد و جہد کی کہ یہ الیکشن نہیں لوٹے جانے چاہیے، آئندہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس وقت ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ ہم 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکے۔ پاکستان اسی گرداب میں پھنسا ہوا ہے، اسی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے جو 50 کی دہائی سے ہم پر مسلط ہے۔ تو ہم سب کو، میں سمجھتا ہوں، آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک نئی شروعات کی کوشش کرنی چاہیے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دینا چاہیے، پاکستان کی عوام کو ہمیں پکارنا ہوگا، ورنہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ آگے تو آپ بڑھ نہیں رہے، آپ کی جماعت کے اندر ان فائٹنگ ہے اور آپ ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہیں، پارٹی کے اندر ہی۔ باہر تو آپ نے چلو تباہ آزمائی کرنی ہے، پارٹی کے اندر بہت ان فائٹنگ ہے، اور ہر شخص دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، ہر شخص پوری پارٹی میں۔ اس سے میرا نہیں خیال، میں عرض کروں، دیکھیں، اس سے تھوڑی سی مایوسی پیدا ہوتی ہے، لیکن بالآخر پاکستان کی عوام جو ہے وہ ایک نظریے کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں، جڑ چکی ہے، اور وہ نظریہ یہی ہے کہ ہم نے انسانوں کو حقیر نہیں سمجھنا۔ جب آپ ووٹ کو چراتے ہیں تو آپ انسانوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کی آواز کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ بڑے معاملات ہیں۔ آپ میرے سوال سے جان چھڑا رہے ہیں۔ یہ آپ کی جماعت کے اندر جو ان فائٹنگ ہے وہ آپ کی کاز کو ڈیمیج کر رہی ہے، اور آپ اس ان فائٹنگ سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ آپ کی پوری قیادت ایک دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا نصب العین، ہمارا مقصد اتنا بڑا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی ذاتی، ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے انا کی جو جنگ ہو جاتی ہے، کوئی ٹکراؤ ہو جاتا ہے، مجھے دعوت نامہ نہیں آیا، مجھے یہاں نہیں بٹھایا، مجھے وہاں بٹھایا، وہ اتنی چھوٹی نوعیت کی گفتگو ہے کہ جس تاریخی عمل سے ہم گزر رہے ہیں، میری نظر میں وہ گفتگو کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ سر وہ بہت چھوٹے لوگ ہیں نا، ہم آپس میں لڑتے ہیں۔ ہاں، یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔